भारत राष्ट्र समिति के कारकुनान ने पंजागुट्टा इलाके में एहतजाज करते हुए मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पंजागुट्टा इलाके में आज भारत राष्ट्र समिति के कारकुनान सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। बीआरएस कारकुनान ने एक कमसिन लड़की के साथ मुबैना ज्यादती के संगीन इल्जामात के तहत बंडी भगीरथ की फौरन गिरफ्तारी की मांग की। मुजाहिरीन ने कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मफाहमत का भी इल्जाम लगाते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बीआरएस कारकुनान की एक बड़ी तादाद पंजागुट्टा में वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे के करीब इकट्ठी हुई। मुजाहिरीन अपने हाथों में प्लाकार्ड्स उठाए हुए थे और मरकजी वजीर के बेटे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाज की वजह से इलाके में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर हुई, जिसे बहाल करने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। मुजाहिर के दौरान बीआरएस लीडर्स ने मीडिया से बात करते हुए रियासत की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर यह कहकर तनकीद की कि संगीन जुर्म के बावजूद पुलिस बंडी भगीरथ को गिरफ्तार करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। मुजाहिरीन ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत और बीजेपी के दरमियान एक खुफिया मफाहमत हुई है, जिसकी वजह से मरकजी वजीर के बेटे को बचाया जा रहा है। एहतजाजियों का कहना था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और एक कमसिन लड़की को इंसाफ फराहम करने के लिए मुलजिम को फौरी तौर पर सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान की खुसूसी गहरी नजरसानी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तेलंगाना समेत 15 रियासतों और 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फहरिस्त राय दहिंदगान की खुसूसी नजरसानी के तीसरे मरहले का ऐलान किया। आपको बता दें कि इस मुहिम का मकसद वोटर लिस्ट को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और शफाफ बनाना है। 12 मई 2026 तक तेलंगाना में कुल राय दहिंदों की तादाद 3,39,20,705 रिकॉर्ड की गई है। बूथ लेवल ऑफिसर्स 25 जून से घर घर जाकर राय दहिंदों की तस्दीक करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो हर पोलिंग स्टेशन के लिए अपने बूथ लेवल एजेंट्स मुकर्रर करें ताकि इस अमल में मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। आपको बता दें कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद गैर मौजूद, मुंतकिल शुदा या फिर फौत शुदा राय दहिंदों के नाम लिस्ट से खारिज करना और नए अहल राय दहिंदों के नाम शामिल करना है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C. सुदर्शन रेड्डी ने ज़िला कलेक्टर्स को यह हिदायत दी है कि वो इस माह के आखिर तक वोटर्स की मैपिंग का 90% काम मुकम्मल कर लें। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा V. हनुमंतराव ने महकमा बहबूद पसमानदा तबकात के मुशीर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। हुकूमत तेलंगाना ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक रुकन राज्यसभा V. हनुमंतराव को महकमा बहबूद पसमानदा तबकात के मुशीर मुंतखब किया है। उन्होंने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट पहुंचकर महकमा बहबूद पसमानदा तबकात के मुशीर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर सेक्रेटरीट के अफसरान, पसमानदा तबकात के नुमाइंदों के अलावा कांग्रेस लीडर्स और कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। V. हनुमंतराव की तकर्रुरी को रियासत में पसमानदा तबकात की आवाज़ को मजीद मजबूत करने की सिमत एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद कांग्रेस रहनुमा इंतहाई जज्बाती नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कमजोर तबकात और BC कम्युनिटी की लड़ाई लड़ी है। वजीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस क़यादत ने उन पर जो एतमाद किया है वो उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। V. हनुमंतराव ने कहा कि उनका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हुकूमत की फलाही स्कीमें हर मुस्तहिक फर्द तक पहुँचे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत सरकारी कॉलेजों का दौरा किया। हुकूमत तेलंगाना के प्रोग्राम प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत तालीमी मियार की बेहतरी और बुनियादी ढांचे की मजबूती के हवाले से काम किया जा रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत न्यू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन और BJR जूनियर कॉलेज गोलकुंडा में मुनक्किद किए गए इजलास में शिरकत की। उनके हमरा साबिक कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा अमीरुद्दीन और अजीज़ खान पठान मौजूद थे। रुकन असम्बली ने कॉलेज के प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स और तालिबात के
والدین سے تفصیلی ملاقات کی اور سرکاری اداروں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر MLA قاسم محی الدین نے بتایا کہ تعلیم کی فراہمی مجلس کی اولین ترجیح ہے اور 15 کروڑ روپے کی لاگت سے MP لیڈ فنڈز کے ذریعے کالج کی عمارت تعمیر کروائی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب طالبات کو کارپوریٹ سطح کی سہولیات میسر کروانا ہی ان کا مقصد ہے تاکہ وہ ایک روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھا سکے۔ MLA نے والدین کو یقین دلایا ہے کہ تعلیمی اداروں کے کسی بھی مسئلے کو فوراً حل کیا جائے گا۔ بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر مزید کلاس رومز اور جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے نئے منصوبوں کا اعلان بھی کیا گیا۔ انتظامیہ اور والدین کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مسائل سے واقف کروانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے ایکسائز حکام نے ملاوٹی اور نقلی شراب فروخت کرنے والے ایک گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی شراب ضبط کی ہے۔ سائبرآباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں جہاں سافٹ ویئر ملازمین کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے، وہاں ایک ایسا گروہ سرگرم تھا جو کہ مہنگی غیر ملکی شراب کی فروخت کے نام پر دھوکہ دہی کر رہا تھا۔ رنگا ریڈی ایکسائز حکام نے ایک خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایسے گروہ کو حراست میں لیا ہے جو سستی شراب میں پانی ملا کر اسے مہنگی بوتلوں میں بھر کر فروخت کر رہا تھا۔ ایکسائز حکام نے گروہ کے ارکان کو رنگے ہاتھ پکڑا ہے اور اس کارروائی کے دوران تقریباً 3 لاکھ روپے مالیت کی شراب اور خالی بوتلیں بھی برآمد کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان خالی برانڈڈ بوتلیں جمع کرتے تھے، ان میں سستی شراب اور پانی کا آمیزہ بھرتے تھے اور پھر انہیں سافٹ ویئر ملازمین کو فروخت کیا کرتے تھے۔ حکام کے مطابق یہ گروہ خاص طور پر ان لوگوں کو نشانہ بناتا تھا جو ہوم ڈیلیوری یا پھر غیر قانونی ذرائع سے شراب خریدنے کے عادی تھے۔ ایکسائز آفیسر نے کہا ہے کہ یہ نہ صرف مالی دھوکہ دہی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ضبط شدہ نمونے جانچ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایکسائز پولیس نے عوام بالخصوص IT ملازمین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ صرف حکومت سے منظورہ دکانوں سے ہی خریداری کریں اور مشکوک ذرائع سے ملنے والی سستی شراب نہ خریدیں۔ نئی دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے سونے کی اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے 2 مسافروں کے قبضے سے 350 گرام سے زائد سونا ضبط کیا ہے۔ ملک میں سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر اسمگلرز نت نئے اور جدید طریقے اپنا رہے ہیں، تاہم دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جدہ سے آنے والی ایک پرواز اور دوحہ سے آنے والی ایک پرواز کے ذریعے پہنچنے والے 2 ہندوستانی مسافروں کو کسٹمز کے ایئر انٹیلیجنس یونٹ نے شک کی بنیاد پر روکا۔ یہ مسافر خاموشی سے گرین چینل پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تلاشی کے دوران افسران کو مسافروں کے قبضے سے پانی کی بوتلیں ملے جنہیں خصوصی طور پر ماڈیفائی کیا گیا تھا۔ بوتلوں کے نچلے حصے میں مصنوعی تہ بنائی گئی تھی اور اس حصے میں سونے کے گول ٹکڑے چھپائے گئے تھے۔ حکام کو دھوکہ دینے کے لیے سونے پر چاندی کا رنگ چڑھایا گیا تھا تاکہ وہ محض دھات ہی سے معلوم ہو۔ تفصیلی معائنے کے بعد کسٹمز حکام نے 350 گرام سے زائد سونا برآمد کیا ہے۔ حکام کے مطابق اگرچہ ضبط کیے گئے سونے کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کیس اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ اسمگلرز کے ایک بالکل نئے اور پیچیدہ طریقہ کار کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ دہلی ایئرپورٹ کسٹمز نے واضح کیا ہے کہ سرحدوں اور ہوائی اڈوں پر سخت نگرانی کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ سونے کی غیر قانونی تجارت کو روکا جا سکے۔ فوڈ کارپوریشن کے چیئرمین MA فہیم نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ NTA کو فوراً تحلیل کرنے کی مانگ کی۔ ملک میں طبی تعلیم کے داخلہ امتحان نیٹ کے پرچے ایک بار پھر مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے نے سیاسی طوفان برپا کر دیا ہے۔ فوڈ کارپوریشن کے چیئرمین MA فہیم نے اس واقعے پر گہری تشویش ظاہر کی اور اسے مرکزی حکومت کی ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے NTA یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو فوری طور پر تحلیل کرنے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ فوڈ کارپوریشن کے چیئرمین نے کہا کہ سال 2026 میں
پیپر لیک ہونے کا واقعہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک منظم ناکامی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سال 2016، 21 اور 24 میں بھی اسی طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت امتحانات کی شفافیت برقرار رکھنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ ایم اے فہیم نے کہا کہ پیپر لیک ہونے کے زیادہ تر واقعات ان ریاستوں میں پیش آ رہے ہیں جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کرے اور ایمانداری اور محنت سے امتحان لکھنے والے ہونہار طلبہ کو انصاف فراہم کرے۔ فوڈ کارپوریشن کے چیئرمین نے مطالبہ کیا ہے کہ این ٹی اے اپنی ساکھ کھو چکی ہے، اسی لیے اسے فوری طور پر تحلیل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے امتحانی نظام کا کیا فائدہ جو بار بار بدعنوانی کا شکار ہو رہا ہے اور لاکھوں بچوں کی محنت ضائع کر رہا ہے۔ ایم اے فہیم نے یہ بھی واضح کیا کہ کانگریس پارٹی طلبہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس قیادت اور طلبہ تنظیم این ایس یو آئی مل کر اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتی رہیں گی۔ انہوں نے عہد کیا کہ جب تک ہر طالب علم کو انصاف نہیں مل جاتا اور اس کے پیچھے چھپے اصل کرداروں کو سزا نہیں ملتی، کانگریس پارٹی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر فلپ گرین نے آج بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر سے ملاقات کرتے ہوئے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات کے تناظر میں آج ایک اہم ملاقات ہوئی۔ ہندوستان میں تعینات آسٹریلیا کے ہائی کمشنر فلپ گرین نے بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس دوران آسٹریلوی قونصل جنرل برائے کرناٹک اور تلنگانہ ہلاری میکگیچی بھی موجود رہی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک خاص طور پر ریاست تلنگانہ کے مابین اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ تعلیم، ٹیکنالوجی اور اقتصادی شعبوں میں اشتراک عمل کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ کے ٹی آر نے آسٹریلوی وفد کو تلنگانہ میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع اور ریاست کی ترقیاتی پالیسیوں سے آگاہ کیا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے تلنگانہ کی تیز رفتار ترقی اور آئی ٹی کے شعبے میں ریاست کی پیش رفت کو سراہا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے آصف نگر میں ایک فرنیچر گودام میں محیبات زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ کروڑ روپے کا سامان جل کر خاکستر ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ آصف نگر علاقے میں واقع ایم جے فرنیچر کے گودام میں آج اچانک آگ لگ گئی۔ گودام میں لکڑی اور تیار فرنیچر کا بھاری ذخیرہ موجود ہونے کے بعد شعلے تیزی سے بلند ہوئے اور پورے علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں فوری طور پر موقع پر پہنچی اور آگ بجھانے کا کام کیا گیا، تاہم امدادی ٹیموں کو سخت دشواریوں کا سامنا رہا۔ گودام ایک انتہائی گنجان آباد رہائشی علاقے میں واقع ہے اور وہاں کی تنگ گلیوں کی وجہ سے فائر انجنوں کو جائے وقت تک پہنچنے میں مشکلات پیش آئی۔ آس پاس مکانات ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور حکام کی اولین ترجیح تھی کہ وہ آگ کو دوسری عمارتوں تک پھیلنے سے روکے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ گودام میں رکھا گیا فرنیچر کا ایک بڑا حصہ جل کر راکھ ہو چکا ہے اور اس سے بڑے مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے یا پھر کوئی جانی نقصان ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچی اور آتش فروغ عملے کے ہمراہ امدادی کارروائیاں انجام دی۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ سمجھا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں چھان بین کا آغاز کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے سائی بھگیرتھ کی پیشگی ضمانت کی درخواست پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے سائی بھگیرتھ کے خلاف پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے بنڈی بھگیرتھ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ آج تلنگانہ ہائی کورٹ میں اس اہم معاملے پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد کارروائی کو کل تک کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ مرکزی وزیر کے بیٹے پر ایک کم سن لڑکی کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کرنے کا الزام ہے اور پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دوران سماعت عدالت نے پولیس سے اس معاملے میں اب تک کی گئی تحقیقات کی تفصیلات طلب کی اور پھر اس معاملے کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔
गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने तवन्नाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राजभवन की गाड़ियों के इस्तेमाल में 50% कटौती का फैसला किया है। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक मिसाली कदम उठाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर गवर्नर ने लोक भवन की गाड़ियों के इस्तेमाल में 50% कमी लाने का फैसला किया है। गवर्नर तेलंगाना ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया तनाज़े की वजह से पैदा होने वाले आलमी तवन्नाई के बहरान के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की है। गवर्नर ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद अपने काफ़िले की गाड़ियों की तादाद को कम करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने भी ऐलान किया है कि लोक भवन की जानिब से सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में 50% कमी की जाएगी ताकि ईंधन की बचत हो और ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी बोझ कम हो सके। गवर्नर ने कहा कि जब से उन्होंने ओहदा संभाला है वो मुसलसल गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल के उसूल पर अमल पैरा हैं। शिव प्रताप शुक्ला ने रियासत के वज़ीर आला से भी अपील की है कि वो तमाम सरकारी महकमों को हिदायत जारी करें ताकि हुकूमती सतह पर गाड़ियों के इस्तेमाल को माकूल बनाया जा सके। गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया है कि अवामी नुमाइंदों, अफसरान और आम शहरियों की इज्तिमाई कोशिशें ही तवन्नाई के तहफ़्फ़ुज़ और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ हुक्मरानी के पैगाम को रियासत भर में मजबूत बना सकती हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MCR HRD पवेलियन में मेगा ग्रोथ कॉरिडोर मंसूबे का जायजा लिया। इस इजलास में शहरी तरक्की, बुनियादी ढांचे, सयाहत और माहौलियात से मुताल्लिक़ कई अहम तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि खम्मम, वरंगल और करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए आउटर रिंग रोड्स कायम किए जाएँ। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी प्लांट्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मराकज़ को शहरी मनसूबाबंदी का लाजमी हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने सिंगारनी हुदूद में शामिल म्यूनसिपल इलाकों को एक इंतजामी यूनिट में जम करने, मंदिरों और सयाहती मकामात को जोड़ने वाले कॉरिडोर्स कायम करने के साथ साथ आइंदा 25 बरसों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मनसूबाबंदी करने की भी हिदायत दी। करीमनगर के PMG ज्वेलरी डकैती मामले में पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमीन के कब्जे से पिस्तौल, गाड़ियां और बड़ी मकदार में तिलाई जेवरात जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक चोर जेवरात लूटने के बाद मोटरसाइकिलों पर महाराष्ट्र से बंगाल फरार हो रहे थे। बादुगाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार और बंगाल में मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले गोल्डन थीफ सबोध सिंह को इस वारदात का मास्टरमाइंड करार दिया। डकैती में मुलविस 5 चोरों में से अब तक 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर 13 अफराद के मुलविस होने की निशानदही भी की गई है। जिला मेदक के पोतीरेड्डीपल्ली तांडा में एक जोड़े ने माली तंगी के बायस अपनी नौमोलो लड़की को 3 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया। देवी सिंह और श्रीशा नामी शौहर बीवी के पहले से 3 बेटियां थीं। मार्च में श्रीशा ने मेदक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर में एक और लड़की को जन्म दिया। ताहम माली मुश्किलात के सबब उन्होंने दलालों की मदद से लड़की को सिद्दीपेट जिले के एक जोड़े को फरोख्त कर दिया। आंगनवाड़ी अमले ने मां के पास नौमौलूद लड़की की अदम मौजूदगी पर शुबा जाहिर करते हुए ICDS हुक्काम को इत्तला दी। तहकीकात के बाद पुलिस ने लड़की की मां, दलालों और खरीदार जोड़े के बशमूल 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया एक अफसोसनाक हिट एंड रन वाक़े में 9 साला लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त नसीम नगर गुलशन डेयरी फार्म इलाके में पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने लड़के को टक्कर दे दी। खानदानी ज़राए के मुताबिक जख्मी लड़के को फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। बताया जाता है कि हादसे के फौरी बाद गाड़ी का ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। वाक़े के सिलसिले में चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मफरूर ड्राइवर की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। रियासती वज़ीर A लक्ष्मण करीमनगर के एक खानगी दवाखाने में उस वक्त बाल बच गए जब लिफ्ट की केबल अचानक टूट गई। हादसे में वज़ीर मौसूफ को मामूली जख्म आए, ताहम वो महफूज रहे। वाक़े के बाद दवाखाना इंतजामिया ने लिफ्ट के तकनीकी निज़ाम की जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन के लिए हाइब्रिड वर्क मॉडल मुतारफ करने पर गौर कर रही है।
ذرائع کے مطابق ایسے ملازمین کی نشاندہی کی جا رہی ہے جن کی روزانہ دفتر میں موجودگی ضروری نہیں، تاکہ انہیں جزوی طور پر ورک فرام ہوم کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ حکومت نے چنچل گوڑہ سینٹرل جیل میں جیل کا تجربے کے نام سے ایک منفرد پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت عام افراد فیس ادا کر کے جیل کی زندگی کا تجربہ حاصل کر سکیں گے۔ اس پروگرام کے مطابق 24 گھنٹے جیل میں قیام کے لیے 2000 روپے جبکہ 12 گھنٹے کے لیے 1000 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ شرکاء کو خصوصی بیرکس میں رکھا جائے گا جہاں انہیں قیدیوں جیسا ماحول، محدود نقل و حرکت اور جیل کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جیل کے تجربے کے مشاہدے کے لیے طلباء کے لیے 10 روپے اور دیگر افراد کے لیے 20 روپے داخلہ فیس رکھی گئی ہے، جبکہ 10 سال سے کم عمر بچوں کو مفت داخلے کی سہولت دی گئی ہے۔ حکومت کے اس اقدام نے عوامی حلقوں میں دلچسپی پیدا کی ہے، جہاں سزا کی علامت سمجھی جانے والی جیل اب ایک باضابطہ تجرباتی پروگرام میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایکسائز ایس ٹی ایف بی ٹیم نے سورارم میں منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے ایک ٹویوٹا انووا گاڑی کو روک کر تلاشی لی، جس کے دوران 3.24 گرام منشیات کے ساتھ ساتھ دیگر اقسام کی منشیات و چرس برآمد کی گئی۔ ضبط شدہ مال کی مالیت 2,58,000 روپے بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمین بنگلورو سے منشیات لا کر امیر نوجوانوں کو فروخت کرتے تھے۔ بعد ازاں دونوں ملزمین اور ضبط شدہ مال کو خطب اللہ پور ایکسائز اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ ٹی آر ایس کی سربراہ کویتا نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی کی جانب سے جھنڈا تہوار آئندہ ماہ کی 20 تاریخ تک منایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست بھر کے مختلف علاقوں میں منعقد ہونے والے جھنڈا تہوار تقاریب میں وہ خود بھی شرکت کریں گی۔ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہاؤس سے 19واں قافلہ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں اور روحانی ماحول کے درمیان بسوں کے ذریعے حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ شمس آباد ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ 19ویں قافلے کی روانگی کے ساتھ ہی 14 مئی تک مجموعی طور پر 8,116 عازمین حج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے ہیں۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا کی نگرانی میں ریاست تلنگانہ اور دیگر ریاستوں کے عازمین کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر کنڈا سریکھا نے حج ہاؤس پہنچ کر عازمین حج سے ملاقات کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعائیں حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے خسرو پاشا کے ہمراہ بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شدید گرمی کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیے جانے کے بعد تلنگانہ بھر کے عوام سخت ہیٹ ویو کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق ریاست کے کئی اضلاع میں آئندہ 2 دنوں کے دوران درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر سکتا ہے۔ حکام نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ دوپہر کے اوقات میں بلا ضرورت دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ ریاست میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ممتا بنرجی وکیل کے لباس میں کلکتہ ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ اطلاعات کے مطابق وہ ترنمول کانگریس کی جانب سے دائر کردہ انتخابات کے بعد آئے تشدد کے معاملے کی درخواست میں عدالت میں پیش ہونے والی ہے۔ یہ مقدمہ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے بعد پیش آئے پرتشدد واقعات سے متعلق بتایا جا رہا ہے، جس پر سیاسی حلقوں میں گہری دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ تقریباً 43 سال پہلے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر مسلح جدوجہد میں شامل ہونے والے سابق ماویسٹ کمانڈر دیوجی نے اب انٹرمیڈیٹ کے سپلیمنٹری امتحان میں شرکت کی۔ 62 سالہ دیوجی نے 1983 میں دوران تعلیم انٹرمیڈیٹ نکسلی تحریک میں شمولیت اختیار کی تھی۔ بعد ازاں وہ تنظیم کے مرکزی کمیٹی اور پولیٹ بیورو سطح کے قائد کے طور پر ابھرے۔ دیوجی پر ایک وقت 1 کروڑ روپے کا انعام مقرر تھا، تاہم انہوں نے جاریہ سال فروری میں تلنگانہ پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کر لی تھی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर